أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ سورہ یوسف ہے۔ گزشتہ اتوار بھی سورہ یوسف پہ درس تھا اور اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے عظمت اور آپ کے حالات کو بیان فرمایا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی کیا بشارتیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی جامعت اور عربی زبان ام اللسان ہونے پر بھی اس میں کافی گفتگو ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو واقعہ بیان کیا، نحن نقص علیک، یعنی ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، احسن القصص ایک بہت ہی حسین واقعہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور جو کہ ہم نے نازل کیا ہے آپ پر اس قرآن کو، یعنی مخاطبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کا کلام اپنے قلب مبارک میں دیکھنے کی وجہ سے سارے واقعات آپ پر منکشف ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، ہر راز آپ پر عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت سے باتیں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ فرمانا کہ آگے کہ آپ اس سے واقف نہیں تھے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس سے پہلے کہ آپ اس سے نہ جانتے تھے یا غافل تھے۔ تو در حقیقت قرآن کریم میں جو ایسی مخاطبت آتی وہ انسانوں کے عام ذہن کو اللہ تعالیٰ مد نظر رکھ کے بیان فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ازل سے ہیں، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ ابھی آدم کا وجود ہی نہ تھا، اور انا ام علمت اولہ ام اولہ و آخرہ، علمت ام اولہ و آخرہ، مجھے علم دیا گیا ہے اولین کا بھی اور آخرین کا بھی۔ تو یہاں پر جو باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ لمن الغافلین وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لمن الغافلین، کہ یہ واقعہ ہم سنا رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تحقیقی معنوں میں لوگ نہیں جانتے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دنیا کو یہ بتا رہا ہے، اور اس میں ظاہرہ واقعے سے بڑھ کر جو یوسف علیہ السلام کا صبر ہے
اور یوسف علیہ السلام کے اپنے نفس پر قابو پانے کی جو نفس کو کنٹرول کرنے کی جو شان عظمت، یا آپ کا جو آ، یوسف علیہ السلام کا وصف ہے، اس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہ رہا کہ احسن القصص صرف جو ہے آپ کے حسن کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین ہیں، آپ کے حسن پہ فریفتہ ہوئے، اور اس کی وجہ سے بہت سے عورتیں اپنے انگلیاں کاٹ لیے، اور زلیخا جو آپ آپ پر الزام لگائے. یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ظاہر سے زیادہ باطن کی پاکی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اندر سے انسان جب تک کہ متقی اور پرہیزگار ایماندار جب تک کہ نہ ہو، ظاہرہ چیزوں پہ قابو پانا بھی بہت مشکل ہوتا. اس لیے تزکیہ نفس جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور یہی بات آگے یوسف علیہ السلام بیان فرماتے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میرا نفس تو بہت برائی کی طرف لپکنے والا تھا، برائی کی طرف دوڑنے والا تھا، لیکن میرے رب کے رحم نے مجھے محفوظ کیا، مجھے بچا لیا. الا ما رحم ربی، تو نفس امارہ سے بچنا، اللہ کا رحم ہونا ضروری ہے. اور یوسف علیہ السلام کا یہی کمال تھا کہ آپ کے اندر ایمانی قوت اور ایمانی طاقت جو تھی، اس وجہ سے آپ ظاہرہ جو حرکتیں ہیں برائیوں کے، اس سے آپ محفوظ رہے، لوگوں کے بہکانے سے آپ محفوظ رہے. اور صبر اور استقامت آپ کی، کیونکہ صبر استقامت بہت بڑی دولت ہے، مومن کا ہتھیار ہے صبر اور استقامت. تو صبر سے بڑے بڑے میدانوں کو فتح کر لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا صبر تھا کہ آپ جو ہے بھائیوں کے ستانے پر اور محل میں آنے کے بعد الزام لگانے پر، ہر چیز سے آپ جو ہے صبر کیے. تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مرتبہ اور بلکہ بہت بڑی فتح عطا کر دیتا ہے. تو یہاں پر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ یہ واقعہ در حقیقت آج ہمارے لیے ایک سبق ہے امت کے لیے، کیونکہ قرآن کریم میں جو بھی باتیں انبیاء علیہ السلام کے بیان ہوتے ہیں، یا جو بھی نیک باتیں بیان ہوتے ہیں، تو وہ مومنین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، اور ایک درس ہے اس میں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو کس طرح حسین بنا سکتے ہیں، اور کس طرح متبرک بن سکتا ہے انسان. وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے خود عمل میں اگر ہم صرف سنتے رہے اور عمل میں اس کو نہیں دیکھیں گے، یا عمل میں ہم پیچھے رہیں گے، تو ہمارا سورہ یوسف پڑھنا یا واقعہ سننا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، وہ امت مسلمہ کے عمل کے لیے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء کے عمل کو مسلمانوں میں قائم کیے، صحابہ کرام نبیوں کے عمل کو اپنائے اور مثیل انبیاء بن کے میدان میں کام کرے. تو یہ یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان عملی طور پر، آج ساری دنیا اسی میں ملوث ہے، برائیوں میں، بدکاریوں میں، بلکہ بالکل معمولی معمولی پیسوں پر کہیے، کہ معمولی جو ہے نا کوئی حرکتوں پر انسان برائیوں کی طرف لپکتا، کہ بھائی زمانے کا ماحول ہی ایسا ہے، اور جو ہے برائی جب تک کہ نہیں کریں گے، یعنی برائی کرنا مجبوری ہے، اور برائی کا جو ہے دور ہے، ہم برائی کی لپیٹ میں ہیں. ایسے بہت سے بہانے بازیاں کر کے انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا، اور ٹیڑھی انگلی سے گھی نکلتا، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، جھوٹ بولے تک پیٹ نہیں بھرتا، جھوٹ بولنا ضروری ہے. یہ ایسے باتیں جو ہے، اس کو بے دلیل باتیں بنا کے، بناوٹی باتیں بنا کے انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا. چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بڑے بڑے برائیوں کی طرف، یا بڑے بڑے گناہ کی طرف انسان لپک جاتا.
کوئی بھی برائی انسان اگر اس کو چھوٹی سمجھا تو وہ آج چھوٹی پھر اس کے بعد بڑی ہوتے ہوتے بہت خطرناک جو ہے نا جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مومن، حضرت صاحب قبل عالم فرماتے ہیں کہ مومن باریک سے باریک تقوی کے باریک سے باریک چیزوں پر غور کرتا ہے، اور گناہ اس کے پاس پھٹکنے بھی نہیں پاتے، ایسا ہے۔ کیونکہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تین نفس انسان کے ہیں کہ نفس مطمئنہ میں آنے کے بعد انسان کو برائیاں کشش نہیں کرتے، نفس امارہ میں برائی کشش کرتی، اور کشش کیا بلکہ نفس امارہ میں انسان برائیوں میں مبتلا ہو جاتا، اور نفس لوامہ میں برائیاں کشش کرتی، مطلب برائی اپنی طرف کھینچتی اور نیکی اپنی طرف کھینچتی۔ تو یہ دونوں کی جو درمیانی نفس ہے وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا، برائی کرتا تو ملامت کرتا اور نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ ایک جو ہے توبہ کا مقام ہے، اور انسان کو احساس کا مقام ہے، اور برائی سے چھٹنے کا مقام ہے کہ انسان اگر احساس ہی نہ ہو اور اس کے اندر جو ہے برائیاں کرنے کے جذبات پیدا ہو، خواہشات پیدا ہو، تو وہ انسان بچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجل بالتوبتی قبل الفوت، یعنی جو قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرو، اجل بالصلاۃ قبل الفوت، وقت ختم ہونے سے پہلے نماز پڑھو اور موت آنے سے پہلے توبہ کرو۔ اور توبہ کرنے والا بہترین انسان ہے، گناہ کر کے توبہ کرنے والا بہترین انسان ہے۔ جو توبہ ہی نہیں کرتا اس سے بہتر انسان ہے، لیکن نفس یہ جو ہے نفس لوامہ کے درجے کے انسان کے لیے ہے یہ بات، لیکن نفس مطمئنہ میں جو ہے وہ برائی اس کے دل و دماغ میں آتی نہیں وہ برائی کرنے کے لیے سوچتا بھی نہیں، بلکہ برائیوں کو چھڑانے والا بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ نفس مطمئنہ کو اپنے طرف بلا رہا ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ کو اپنے طرف بلاتا نہیں، ان سے مخاطب بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، یہ بالکل دور پڑے ہوئے خدا سے۔ صرف جو ہے یہ نفس جو لوامہ ہے یہ توبہ کے لیے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہتا، اور نفس ہمارا تو بالکل جو ہے نا برائیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مومن کی نشانی کہ وہ نفس مطمئنہ یعنی اللہ اطمینان کے درجے میں ہے، اور اللہ سے اس کی قربت ہے، یعنی اللہ اس سے جو ہے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو گناہ کا جو ہے نا شائبہ بھی نہیں ہوتا، توبہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس سے جو ہے نا گناہ نہیں کرنا، گناہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتے، بلند مقام والا۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام جو ہے مصائب اور جو الزامات لگائے آپ پر، آپ پاک دامن لوگوں پر بھی الزام بھی لگاتے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کوئی گناہ کا ارادہ نہیں کرے تھے، زلیخا جو ہے نا گناہ کرنا چاہتی تھی، لیکن الزام جو ہے یوسف علیہ السلام پہ لگا دیے کہ یہ جو ہے میرے طرف لپک رہے تھے۔ تو بہرحال یہ نیک لوگوں کے اوپر الزام لگانا اور ان کو بدنام کرنا، یہ بھی ایک جو ہے سنت میں داخل ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت میں داخل ہے، کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ایسے جو ہے حالات پیش آتے کہ لوگ جو ہے ان پر ناکردہ گناہ تھوپ دیتے، اور پھر وہ دھوتے بیٹھنا، لوگوں کو اس کی جو ہے نا صفائی دینا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا حق ثابت کرنا، یہ کوشش لگی ہوئی رہتی تو بہرحال یہ مگر صبر کا دامن اور اللہ کی ذات پر اگر بھروسہ رکھیں گے تو واقع میں وہ وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ لے کے آتا اور سب کو جو ہے جھکا دیتا۔ یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یوسف علیہ السلام جو خواب دیکھے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اذ قال یوسف، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کہ میں نے یقیناً ایک خواب دیکھا ہے، رویا دیکھا ہے، احد عشرہ کوکب، اس میں 11 جو ہے ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رایتہم لساجدین، وہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو ہے سجدے کے معنی، کیونکہ بہت سے قرآن کریم میں وسیع لفظ ہے سجدے کا سجدہ اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دینا اور اپنے عزائم پورے اللہ کے راہ میں بچھا دینا، اس کا نام سجدہ ہے۔ سجدہ جو ہے پورے اپنے جذبات اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے مال دولت جو بھی ہے
ایک تو یہ کہ نماز میں سجدہ ہوتا ہے کہ پیشانی، ناک اور 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پنجے، 8 اعضاء زمین کو لگنا اور قبلہ رخ ہو کے اللہ کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ ہے۔ لیکن ایک معنی ہے کہ انسان اپنے سارے عزائم اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی جو ہے سجدے میں شامل ہے، مکمل تابع دار ہو جانا۔ اور مکمل تابع داری اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے۔ کوئی روحانی انسان آتا ہے تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دینا، گویا اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی جس نے اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی ہے، لیکن وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کی بات سنی، گویا کہ وہ اللہ کی بات سنی، اللہ کی پیروی کی۔ تو اسی طرح روحانی انسان جو دنیا میں آتا وہ اپنا کچھ نہیں لے کے آتا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کی امانت یا اللہ کے راہ میں جو ہے چلنے کی وجہ سے اس کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اس لیے حضرت صاحب خلیل العالم فرماتے ہیں کہ وقت کے امام کو یا وقت کے زمانے کے اللہ والے کو چھوڑ کر جو لوگ دین دین کے نعرے لگاتے، وہ حقیقی معنوں میں دین کو نہیں جانتے، کیونکہ دین کو بتانے والا، دین کا رہبر، نبی یا کامل فنا فی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل امتی ہوتا ہے، وہ جو ہے دین مجسم دین بن کے آتا، اس کا بولنا دین ہے، اور اس کا عمل، اس کی ہر حرکت اسلام ہے، اس کا جو ہے اس کی آواز، اس کی صدا، اس کا لڑنا، ہر چیز جو ہے میدان میں جہاد کرنا، یہ سب جو ہے نا دین ہے، اس کی ہر حرکت دین ہو جاتی، کیونکہ وہ مکمل تابع ہو جاتا اللہ اس کے رسول کے۔ مکمل تابع ہونے کے بعد اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسا کوئی اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے یا کوئی بھی کمپنی میں کام کرنے والا ہے، تو جو کمپنی کی جو اس کے جو ہے آرڈرس ہیں اور اس کی جو ہدایت ہیں، اس پر عمل کرنے والا وہ اپنے گھر کا کچھ نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ کمپنی کا یا جو ہے حکومت کا، گورنمنٹ کا، اس کا جو ہے نا اس کی جو بھی محنت کرتا اور جو بھی بناتا اور جو بھی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرتا، تو وہ جو ہے اس کا اپنا ذاتی نہیں رہتا وہ، بلکہ وہ کمپنی کا رہتا۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں جو انسان وقف ہو کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتا، تو اس کا اپنا کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام، آپ جو ہے اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے آپ کی ہر حرکت وہ جو ہے نا خدا کی حرکت مانی جاتی تھی۔ تو اس لیے ایسے وجودوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور مصفہ بنا کے رکھتا، ان سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ قوم کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جو ہے قدرت سے یا اپنے جو ہے اپنے نگرانی میں ان کی پرورش کرتا، تو ان سے کوئی جو ہے گناہ ہونے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ کچھ کمزوریاں لوگوں کے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ رفع کر دیتا، ڈھانک دیتا۔ اور بہت سے چیزیں ایسے ہیں کہ جو روحانی انسانوں کے بظاہر طور پہ کچھ گناہ نظر آتے، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتے، بلکہ روحانی جو ہے ایسے حرکات ہوتے جس کو جو ہے سمجھنا اور معرفت اس کی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان جو ہے اس میں گمراہی میں پڑ جاتا، جیسا آدم علیہ السلام گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کیا، پھر جنت میں داخل کرا۔ یہ ایک جو ہے واقعہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرمایا، اس کی بہت بڑی گہرائی ہے۔ ظاہرہ طور پہ جو گناہ کرتے، چوری، دھکے بازی، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روحانی لوگ جو ہے نا اس میں ان کے ارادے بلند ہوتے، اور ان کے جو ہے معرفانہ باتیں درپردہ رہتے۔ انسان جو ہے نا ظاہرہ طور پہ ان کو سمجھ نہیں سکتا، تو لوگ ظاہرہ دیکھنے والے کیا ہے، گناہ سمجھتے، گناہ نہیں ہے۔ واقعات بہت سے عورت اور مرد کے واقعات کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کے بیان فرماتا، جوڑوں کو بھی سامنے رکھ کے بیان فرماتا۔ جوڑے سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا ہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ سے بیوی اور شوہر سمجھنا جو ہے نا غلطی ہے، بیوی شوہر ہی نہیں، ازواج مطہرہ پاک جوڑے، ایک جو ہے نا ایک مومن مومن کا جوڑا ہوتا، اور جو ہے روحانی انسان وہ بھی اس کا جوڑا ہوتا۔ تو اسی طرح ازدواجی تعلقات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ مثالیں دے کہ جیسا انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مضغے سے پیدا کیا، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے اس کی کچھ معرفت سمجھانا چاہتا، اس کے کچھ حقائق جو ہے نا انسان کو سمجھانا چاہتا،
کہ انسان کی اسلام کی مضبوطی کس طرح ہے، اسلام کی جامعیت کس طرح ہے، یہ باتوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھنے کے لیے بیان چند مثالیں دیتا۔ مثال کوئی اگر حقیقت سمجھ کے نبی یہ غلطی کرے تھے، آدم علیہ السلام یہ غلطی کرے، یوسف علیہ السلام یہ غلطی کرے، ایسے غلطیاں جو ہے نکال کے اگر بتانے کی کوشش کرا تو اس کی جو ہے نا معرفت تجاہل عارفانہ ہے، یعنی معرفت سے جاہل ہے وہ انسان جو اس کی جو ہے حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہت سے لوگ جو ہے الزام لگاتے، جیسے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ آپ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اول و آخر گناہ معاف کیا آپ کے، یہ جو ہے نا ترجمہ لکھ کے رکھ دیے۔ حالانکہ تمام نبیوں کے تعلق سے ایمان ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء، جامع الانبیاء، سردار الانبیاء اور قائد المرسلین رحمت للعالمین، ان کے متعلق لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی گناہ کرے آخر میں بھی گناہ کرے، اللہ ان کو معاف کر دیا۔ یہ بالکل جو ہے جاہلانہ بات ہے۔ تو اس کی جو ہے نص قرآن کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی جو باتیں ہیں اس کی بہت بڑی گہری معرفت ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے گناہ نہیں ہے، بلکہ آپ پہ لگائے ہوئے الزام ہیں، جو الزام تراشیاں آپ کو جو ہے نا جھوٹا سمجھتے تھے، آپ کو جادوگر سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، یہ بہت سے گناہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ بری کر دیا، کیونکہ ذنب کے معنی گناہ کے نہیں ہوتے، ذنب کے معنی الزام کے بھی ہوتے، ذنب دبیل، یعنی جو ہے نا دم چھلے جس کو بولتے ہیں، دم چھلے جو ہے نا کسی کو لگانے کے معنی میں بھی عربی میں ذنب کا لفظ آتا۔ تو ایسا قرآن کریم میں نبیوں کے متعلق جہاں کہیں بھی ایسے باتیں ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے گہری معرفت ہوتی، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی نبی گناہ گار نہیں ہوتے، سب جو ہے معصوم۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنی نگرانی میں ان کی پرورش کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یوسف علیہ السلام کے جو پاک واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا کہ آپ احسن القصص ہونے کے لیے، یعنی گناہ سے، کیونکہ انسان گناہ سے بچنا بہت بڑا جو ہے نا گویا کہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو فتح کر لیا، اس نے فتح حاصل کر لی، جس نے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جو اپنے نفس کو فتح کیا، یعنی گویا کہ یہاں پر قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ جو ہے وجود کامیاب ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بڑے شیر مارا، ببر مارا، دنیا کے بڑے بڑے دشمنوں کو مار دیا اور دنیا کے اوپر حکمرانی اختیار کر لیا تو یہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ یعنی جو انسان کے اندر برائیوں کا جو نفس ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیا تو وہ بہت بڑا حاکم ہے، کامیاب ہے۔ اور اپنے آپ پر قابو پانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دلوں کو فتح کر لینا۔ تو گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تزکیہ نفس، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کی یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ضلالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا تزکیہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تزکیہ کرنے کے بعد ان کو علم قرآن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سب سے بڑی جو ہے نا روح جو اس کی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ تزکیہ نفس، یعنی جو ہے آپ اپنے نفس کو فتح کر لیے۔ نفس جو ہے نا برائی کی طرف لپکنے والا نہیں تھا، ارادہ کرنے والا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے جو ہے نا لوگ برائیوں میں مبتلا ہے، بظاہر دیکھنے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سارے چیزیں جو ظاہرہ دکھانے کے ہے یہ سب کر رہے ہیں، پیسہ ہے ہاتھ میں آپ حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جو ہے نا عمرے بار بار جو ہے نا عمرے کر رہے ہیں، لیکن اپنے وجود کے اندر جو پاکی پیدا کرنا ہے وہ اگر پاکی نہیں پیدا کرے تو آپ کا حج بھی بیکار ہے، نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، زکوٰۃ دینا بھی بیکار ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے نا مزکی ہونا، پاک ہونا، اپنے اندر سے پاک ہونا ضروری۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہ کعبہ بنگاہ خلیل اعظم است، کعبہ جو ہے کبھی خلیل اللہ کی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، تعمیر کردہ ہے۔ کعبہ بنگاہ خلیل اعظم است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است، دل جو ہے اللہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اور 80,000 کعبہ ایک دل بہتر است، ایسے جو ہے ہزاروں کعبے سے ایک دل بہتر ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، دل اگر اپنے قابو میں آئے تو وہی حج اکبر ہے۔
سب سے بڑا حد جو ہے انسان کا نفس اپنے خوابوں میں آنا۔ اب بڑے بڑے، اب جیسے حجاز بن یوسف تھا، بہت بڑا فاتح تھا، اور جو ہے جو بنو امیہ کی حکومت کو جو ہے نا بہت مضبوط کیا، بڑے بڑے ملک فتح کیا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا اتنی جہالت اور اتنا ظالم انسان تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دنیا کی برائیوں کو اگر ایک جگہ لا کے جمع کریں، اور ہم جو ہے صرف حجاز بن یوسف کو اگر ان کے سامنے کریں، تو پورے دنیا کی برائیوں کے سامنے حجاز بن یوسف کی برائی آگے ہو جاتی، فرما اتنا جو ہے نا ظالم تھا، اور اتنا جو ہے سخت ترین جو ہے نا دشمن تھا مسلمانوں کا اندرونی طور پہ۔ پھر ظاہرہ دیکھنے کے لیے اسلام کا فاتح بن کے جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے سندھ فتح کرنے کے لیے بھی حجاز بن یوسف اپنے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو جو ہے ہندوستان کو بھیج، سندھ فتح ہوا۔ سندھ فتح کرنے کے لیے محمد بن قاسم داماد بھی تھا، حضرت محمد بن قاسم جو ہے نا داماد بھی ہے، اور جو ہے بھتیجا بھی، تو وہ جو ہے سندھ فتح کرے، ادھر اسپین فتح کرے، یہی لوگ۔ اور جتنا جو ہے ولید جو ہے نا جو اس کے دور میں ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے دور میں جتنے فتوحات ہوئے عالمگیر سطح پہ، بڑے بڑے جو ہے نا ملکوں کو جو فتح کرنے والے یہ لوگ تھے، اور یہ سخت ترین جو ہے اہل بیت کے دشمن، مومنوں کے دشمن، اور جو ہے نا قرآن کریم کی کوئی تقوی کی بات کرے تو یہ لوگ سنتے نہیں تھے، صرف اپنی حکومت، اپنا امر اور اپنا آرڈر چلنا، اور اس کے سامنے بڑے بڑے صحابہ کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے یہ لوگ۔ تو مگر جو ہے نا فتوحات اتنے بڑے عالمگیر سطح پہ فتوحات ہوئے کہ ہزاروں لاکھوں مربع میل پہ جو ہے نا ان کی حکومتیں پھیل گئے، سندھ سے لے کر اور جو ہے نا پورے جو ہے نا جو افریقہ ہے، افریقہ کے سمندروں تک۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، کاشغر جو ہے نا افغانستان کی سرحد پہاڑوں کے، تو نیل کے ساحل یعنی جو ہے نا یمن، یا جو ہے نا اس کے سمندر سے لے کر شام، ملک شام تو فتح ہو گیا تھا، اور اس ادھر ادھر کی جو ہے نا افریقہ کے جنگلوں سے پورے لے کر جو ہے افغانستان کے پہاڑوں تک پوری جو ہے مسلم حکومت بن گئی تھی۔ کب؟ یہ جو ہے نا ولید بن عبد الملک کے دور میں، اور یہ پورا عالمگیر سطح پہ حاکم تھا، شہنشاہ بن گیا تھا۔ مگر ان کے دور میں ظالم اتنے جو ہے نا تھے، یہ حجاز بن یوسف وغیرہ، یہ جو ہے نا اتنے جو ہے نا لوگوں کے اندر کوئی تقوی پرہیزگاری نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف اپنا رخ کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ مطلب یہ کہ تم مشرق پتہ کرو یا مغرب پتہ کرو، جدھر چاہے ادھر جو ہے اسلام کے جھنڈے جو ہے نا لہرا دے رہے، لیکن اندر عملی طور پہ کیا ہے؟ ایک نمبر کے عیاش، اور شراب، کباب، اور جو ہے نا حکومت پہ اترانا، فخر کرنا، یہ سارے چیزیں ہوتے۔ تو اس لیے جو ہے تزکیہ نفس جو ہے نا بہت بڑی دولت ہے۔ انسان جو ہے ساری دنیا کی حکومت ایک طرف، ایک مومن کا ایمان ایک طرف ہے، ایک مومن کے ایمان کا وزن نہیں لا سکتی ساری دنیا کی حکومت۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے۔ تو اس طرح یہاں پر جو ہے احسن القصص یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ آج دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ایسے زمانے میں یوسف علیہ السلام کو صورتیں بہت پڑھ رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی طرح برائی سے بچنے والا اور جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا کوئی انسان ہے؟ رات دن جو ہے قرآن سنا رہے، سورہ یوسف پڑھ رہے، ان کو کیا حق حاصل ہے جو برائیوں سے بچتے نہیں اور سورہ یوسف پڑھتے اور قرآن کریم تلاوت کرتے، اللہ کو سنا رہے قرآن کریم؟ تو بہرحال جو ہے صرف لفظ قرآن دنیا میں سنانے سے انسان پاک نہیں ہوتا، اپنے نفس کو پاک کرنا اور اپنی جو ہے نا برائیوں کو چھوڑنا، اور الزام ایسے لگاتے، ایسے ایسے حالات آج جو ہے نوکری کرنے جاتے ہیں، عورتیں بھی نوکری کرتے ہیں، مرد بھی، عورت مرد بالکل جو ہے نا آپس میں دوستوں کی طرح مل لیتے، اسی سے کئی برائیوں کے دروازے کھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً وہ جو ہے فحش کام ہے، فرماتا زنا فحش نہیں ہے، زنا تو گناہ ہے، زنا کے قریب جانا فحش ہے۔ فاحشہ جس کو بولتے ہیں، فاحش کیا ہے؟ فاحش کام کیا ہے؟ کسی بے حجاب جو ہے نا کسی عورتوں کو دیکھنا، برائیوں میں جو ہے نا یہ کرنا، دوستی کر کے جو ہے اب قریب ہوتے ہوتے انسان کیا ہے
آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو آگ جو ہے نا، آگ جو ہے پانی کو جلا دیتی یا پانی آگ کو بجھا دیتا. تو اس طرح غیر محرم عورتوں سے ملنے کے بعد انسان محفوظ نہیں رہتا، وہ جو ہے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کو پردے کا قانون رکھا کہ پردے میں رہیں عورتیں، اور جو ہے مرد جو ہے نا اپنی نگاہیں عورتوں کی طرف یا دوسروں کی طرف جو ہے نا اپنی نگاہیں نیچے رکھے. یہ قرآن کریم میں فیصلہ اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ آج دنیا اس کو پھلانگ کے یا اس کو جو ہے نا عمل کے ہمارے قابل نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں عورتوں کو بازار کی زینت بنائے. آج جو ہے کوئی ملک محفوظ نہیں ہے، بلکہ کوئی شہر محفوظ نہیں ہے، کوئی وطن، کوئی چھوٹا سے چھوٹا گاؤں بھی اگر ہے تو وہاں پر برائیوں کے انبار لگے ہوئے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے ایسے زمانے کے اندر، جبکہ آپ جو ہے نا حکومت کے حاکم کی جو ہے نا گود میں پل رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے نا آپ کو الزام لگا کے آپ کو سزا دینے والی نہیں تھی. ان کی اگر باتوں پہ اگر چلے تو کتنے بھی گناہ کرے سب ڈھانک دیتے تھے وہ. لیکن گناہ جو ہے انسان چاہے وہ دولت مند کے محل میں رہ کے کرے یا جھوپڑی میں رہ کے کرے، گناہ گناہ ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے اس کو چھپا بھی سکتے تھے، لیکن روحانی انسان کبھی بھی جو ہے گناہوں کو، چاہے وہ پردے کے پیچھے ہو یا جو ہے نا میدان میں ہو، گناہ کو وہ اپنے دل سے اور دل سے جو ہے نا نکال کے پھینک دیتا. گناہ جو ہے نا انہیں گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتا. یہ چیز جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تھی. اس وجہ سے جو ہے یوسف علیہ السلام چاہے کتنا ہی احسان کرنے والی عورت ہو، لیکن اس کی بات کو نہیں مانے بلکہ وہ ڈھکیل کے آئے. تو آج ہمارے لیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جاتے، عورتیں مردوں کو بک جاتے، مرد جو ہے نا عورتوں کو بک جاتے، فری میں بک جاتے. بکنا تو بہت دور کی بات ہے، فری میں جو ہے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا. تو یہ چیز جو ہے آج ہمارے لیے، چونکہ جب تک ایک پاک معاشرہ نہیں بنتا، دنیا جہنم کا کنڈا کیوں بنی ہوئی ہے؟ جہنم کا کنڈا اسی لیے بنے ہوئے ہے کہ انسان برائیاں پہ برائیاں کرا اور اترارا اس کے اوپر، برائیاں کر کے برائیوں پہ اترارا کہ میں اتنے جو ہے نا زنا کیا، اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، اتنے لوگوں کو جو ہے نا میں جو ہے ان کو چکر دے دیا. یہ چیزیں جو ہے گناہ کر کے اترا. جیسے عرب میں جہالت کے در میں جب قرآن نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ایسے وقت لوگ اتراتے تھے گناہوں پہ. آج ہمارے سامنے قرآن ہے، اسلام ہمارے سامنے ہے، اور اسلام کا اتنا حسین پاکیزہ راستہ ہونے کے باوجود بھی اسلام جو ہے مسلمان قرآن کو چھوڑ کے اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور نیکیاں ڈھونڈ رہا، مرنے کے بعد جنت میں جانے کا جو ہے نا جذبہ رکھ رہا. کیسا ممکن ہو سکتا؟ اس لیے جو ہے انسان کے دل میں جب تک کہ تزکیہ نہ ہو، ایمان کی طاقت اس کے اندر پیدا نہ ہو، وہ کبھی بھی جو ہے اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آگے وہی بڑھتا جس کا دل، جس کا ضمیر پاک ہو. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. رب کا رحم اسی بندے کو مل سکتا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کو پکارے، اللہ کی جو ہے دامن میں آنے کے لیے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل نے. ہم تو انسان کو راہ راست پہ لے کے جانا چاہتے، اس کو جو ہے صحیح راستہ دکھانا چاہتے، لیکن انسان اللہ کے راستے کی طرف آنا نہیں چاہتا تو برائیوں میں مبتلا ہو رہا. اور اسی وجہ سے گھر میں اولیاء اللہ جیسے لوگ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے اندر اگر یہ نیکی ہو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ جیسے جو ہے اپنے بچوں کو دین کے لیے پرورش کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، ویسا جذبہ اگر آج کے آپ کے اندر پیدا ہو تو یقیناً آپ کی اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی بن سکتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی جو ہے آگ آپ کے لیے گلزار بن سکتی ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی زمین اور آسمان ہے. لیکن وہ ایمان ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ایمان ہمارے اندر پیدا نہ ہو اور ہم ارادہ کریں کہ آگ ہمارے لیے گلزار بنے، کیسا بن سکتی بتائیے؟ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. ہر کوئی اسماعیل علیہ السلام بننا چاہتا ہے اور یہ جو ہے موسیٰ بننا چاہتا ہے، لیکن جو ہے وہ کردار اختیار کرنا نہیں چاہتا. تو میں حوراں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. طور تو ہے آج بھی، لیکن موسیٰ بن کے آنے والا نہیں ہے. تو کیسے جو ہے دنیا پاک ہو سکتی ہے؟ اسی لیے دنیا جو جہنم کا جو ہے ایک دائرہ بن رہی ہے، جہنم کا ایندھن بن رہے لوگ، اس کی وجہ صرف یہ ہے
کہ لوگ جو ہے نا اپنے برائیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور جو ہے برائیوں کی طرف لپکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واقعہ، جو حسین واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا بیان فرمایا، در حقیقت ہمارا نفس پاک ہو تو یہ حسین ہے، کیونکہ ظاہرہ حسن جو ہے کوئی بڑی وقت نہیں رکھتا. ظاہرہ حسن کے اندر بھی ایک کمال ہے، لیکن اس سے بڑھ کر انسان کا اگر دل اگر پاک ہے تو وہ بہت بڑا حسین ہے. اس لیے جو ہے جو کنڑی میں ایک وچن ہے کہ روپدو پھلوینو گناولا دنک کا، انسان کا حسن جو نا روپ بہت اچھا ہے لیکن گن خراب ہے، بدکار ہے، حسین و جمیل عورت ہے، حرام کے کام کر رہی، کیا فائدہ اس کا حسن؟ اگر کوئی عورت کالی کلوٹی ہے لیکن جو ہے اس کے اندر ایمان کا جذبہ ہے اور جو ہے اس کے اندر جو ہے نا انسانیت ہے، دیانت داری ہے، تو وہ جو ہے ایک حسین جمیل بدکار عورت سے لاکھ درجے بہتر ہے، لاکھ درجے جو ہے نا اس کا حسن جو ہے بہتر ہے. تو اس طرح جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سب سے بڑا جو ہے مارکا یا سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے اندر صحابہ کرام کے اندر کمال کیا تھا؟ کمال یہ کہ جو ہے تزکیہ نفس، یعنی کوئی برائیوں کی طرف سوچتے نہیں تھے، برائیوں کی جڑ بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیے. تو بہرحال یہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا، اذ قال یوسف لابی یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے یعنی وہ 11 بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کے تابع ہوئے بعد میں. پھر اس کے بعد شمس اور قمر، اس سے عموماً جو ہے لوگ یہ لیتے کہ ماں باپ جو ہے نا آپ کے وہاں سجدہ کرے. یہ جو ہے یہ بھی، یہ جو اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ عزیز مصر اور جو ہے یہ زلیخا جو الزام لگا تھے، ان کو بھی بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے تابع کر دیا، یہ بھی جو ہے نادم ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گئے. تو یہ تابع ہونے سے مراد ہے، سجدے سے مراد جو ہے جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے یہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ شکر کے طور پر اللہ کو سجدہ کرے، لیکن جو ہے حقیقی معنی میں یوسف علیہ السلام کے تابع ہوئے. آپ کے تابع ہونا ہی اس کی جو ہے نا یہ خواب کی تعبیر ہے، دلیل ہے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے، بھائیاں اور سب جو ہے نا جمع ہوئے، تو اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا آپ کے موتی، جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے موتی ہوئے. اس طرح آپ بھی اگر حق کے لیے کھڑے ہوئے اور چاہے آپ کے سگے بھائی آپ کے دشمن ہوں اور آپ کے سگے رشتہ دار آپ کے خلاف ہوں، تو آپ جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہو کر جو ہے اس کام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ میدان میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان، قبیلے، بلکہ دشمنوں کو سب جو ہے آپ کے زیر فرمان کر دیتا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو ایسی فتح دیا اللہ تعالیٰ جو الزام لگانے والے آپ کے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو یا دشمن ہو یا کوئی جو ہے نا باہر کے ہو، جو بھی ہے وہ سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوئے. جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہونے کے بعد بڑے بڑے جو ہے آپ کے دشمن سورما جو قتل کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، وہ سب آپ کے زیر فرمان ہو گئے، وہ آپ کے تابع دار ہو گئے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے جب حاکم بنے، یعنی صداقت کو آپ جو ہے نا جب ثابت کر دیے، تو سب جو ہے آپ کے زیر فرمان ہو گئے. اور قالا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ بھی ایک جو ہے خواب جو بشارت دیکھتے ہیں، وہ بشارت دیکھنے کے بعد ہر کس و ناقص ہر انسان کو نہیں سنانا چاہیے، کیونکہ آپ جیسی تعبیر کریں گے ویسا عمل سرزد ہوتا اس سے. انما الاعمال بالنیات، انسان کا جیسی نیت ہے ویسا اس کی جو ہے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. تو ایسا اگر کوئی آدمی اگر ٹیڑھی جو ہے تعبیر کیا تو وہ تعبیر جس طرح تعبیر کرتے اسی طرح عمل ہو جاتا. اس وجہ سے اور بہت سے خواب ایسے ہیں جو انسان سنانے کے بعد میں سامنے والا سننے والا شرمندہ ہو جاتا، ایسے خواب جو ہے نا دیکھے، حالانکہ اس کی تعبیر بہت بہتر ہوتی. اب جیسا یوسف علیہ السلام گایوں کی جو ایک بادشاہ خواب دیکھا، تو یوسف علیہ، حالانکہ وہ بہت سے نجومیوں کو سنایا بادشاہ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے اور 7 موٹے گایوں کو کھا رہے ہیں. تو گائے تو نہیں کھاتی، گائے کو نہیں کھاتی، یہ تو گھاس خور جانور ہے، گوشت خور تو نہیں ہے. لیکن خواب ایسا ہے، خواب میں کچھ بھی انسان دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی جو ہے نا خواب نظر آتا ہے. تو اب وہ دبلی گائے اور موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں. تو یہ خواب جو ہے نا نجومیوں کو سنائے اور بہت بڑے پنڈتوں کو سنائے،
وہاں کے راہبوں کو سنائے وہ بادشاہ، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر صحیح تعبیر نہیں بتایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ خواب جو ہے نا بیان کیا گیا، تو وہ پورا آپ جو ہے ہونے والا، آگے ہونے والا جو جو واقعہ تھا یا جو جو منظر تھا اور جو قحط سالی پڑنے والی تھی، اس کو آپ تعبیر کر کے بتائیں کہ گائے سے مراد گائے نہیں ہے، گائے سے مراد جو ہے نا زمین ہے، اور زمین جو ہے 7 سال بہت اچھی جو ہے نا پکے گی، موٹے گایا، موٹے گائے سے مراد جو ہے نا بہتر جو ہے نا فصل کاشتکاری ہوں گی، اور جو ہے 7 دبلی گائے، دبلی گائے سے مراد جو ہے وہ بالکل خشک سالی پڑے گی، اور جو ہے نا بالکل قحط جو ہے نا طاری ہو جائیں گا۔ یہ تعبیر آپ بتائیں، تو وہ بادشاہ کو بھی سمجھ میں آ گیا اور وہاں کی رعایا کو بھی سمجھ میں آیا، اور اس کے بعد جو اس پہ یقین کر کے وہ 7 سال جو پکا ہوا اناج تھا وہ سب جو ہے نا جمع کرے، پھر اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑا، تو اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھائے، تو ایک آگے آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے اندر تعویل، خواب کی جو ہے نا تعویل بتانا اور تعبیر بتانا، تعبیر اور تعویل میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تعویل جو ہے آپ اپنے انداز پہ جو تعویل کرتے ہیں، وہ تعویل جو ہے نا منوان اس کے اوپر چسپاں ہونا چاہیے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا کمال تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کمال دیا تھا خوابوں کی تعبیر کرنا یا تعویل کرنا۔ جیسا آپ جو ہے نا خواب سنے تو اس کی جو تعویل کرتے تھے، تو بالکل جو ہے نا ہو بہو ویسا ہی آپ عمل میں آ جاتا تھا۔ اور روحانی انسانوں کو اللہ تعالیٰ خواب کے تعبیر کا علم دیتا، عام انسان کو اس کی معرفت یا اس کی جو ہے نا جو دور اندیشی ہے اس سے واقف نہیں رہتے، اس لیے خواب جب دیکھیں گے تو آپ جو ہے نیک انسان کو سنانا چاہیے، اور کیونکہ جو نیک انسان رہتے وہ دور اندیش ہوتے اور اس کو ہر گہری نظر سے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اگر خواب اور بشارت دکھیں گے تو وہ بہت سے جو ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے بہتر انداز میں نتائج جو ہے نا اس کے حاصل ہوتے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں سنانے انسان جو ہے نا شرمندہ ہو جاتا، جیسے جو ہے جو ہارون رشید کی بیوی تھی، جو ہے وہ خواب دیکھی تھی، وہ زبیدہ نام تھا اس کا، تو وہ خواب دیکھنے کے بعد جو ہے بہت شرمندہ ہو گئی، اور جب بہلول دانا کو خواب سنا تو وہ اپنی خود کی جو ہے سنانے سے شرمندہ ہو کے ایک جو نوکرانی تھی اس کو جا کے سنانے کے لیے بولی کہ خواب میں دیکھ رہی کہ ہر جانور اس سے مجامعت کر رہا، اس سے ہم مطلب جو ہے نا اس سے مل رہا، تو وہ مطلب جانوروں سے وہ ہم بستری سمجھے کہ جو ہے نا اپنے مباشرت کرے، تو یہ خواب ہے۔ خواب جو ہے نا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ جانور میرے سے آ کے مل رہے، لیکن جب جو ہے وہ اپنی ایک لونڈی تھی، کام کرنے والی تھی، خادمہ، اس کو جو ہے بہلول دانا کے پاس بول کے بھیجے کہ ایسا خواب آ رہا میرے کو، کیا بات ہے؟ تو وہ جا کے وہاں پر سنانے کے بعد بہلول دانا بولتے یہ تیرا خواب نہیں ہے، تو ایک معمولی جو ہے نا نوکرانی خادمہ ہے، یہ تو بہت بڑی دولت مند عورت کا خواب ہے۔ تو وہ پریشان پریشان ہو گئی عورت، واقعی ایک جو ہے رانی کا خواب تھا، پھر جا کے بولے کہ وہ خواب بول رہے کہ وہ میرا نہیں ہے، بہت بڑے دولت مند رانی کا، دولت مند ملکہ کا خواب ہے برے، تو پھر وہ زبیدہ اپنا نام بول کے بھیجتے کہ میرا خواب ہے۔ تو جب جو ہے بہلول جو تھے وہ جو اس کی تعبیر یہ بتاتے کہ ایسا نیک کام ہونے والا ہے جس سے ہر انسان تو انسان، جانور بھی اس سے فیض یاب ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نہر زبدہ، حالانکہ یہ خواب دیکھ کے نہیں کھودے، بلکہ جو ہے وہ ہارون جو خلیفہ ہارون تھا بادشاہ، اس کو احساس ہوا کہ جو لوگ مکے کے لیے زیارت کو جا رہے تو پانی کے لیے لوگ جو ہے نا پیاسے مر جا رہے، راستے میں پانی نہیں مل رہا حاجیوں کو، تو وہ ایک جو ہے نا احساس سے اس نے جو ہے دریائے نیل سے لے کر مکے تک پورا جو ہے ایک نہر کھودا، آج بھی وہ نہر موجود ہے، پانی تو نہیں ہے لیکن نہر موجود ہے، تو وہ پورا جو ہے مزدلفہ سے اور ادھر سے عرفات کے میدان سے ہوتے ہوئے پورا سیراب کرتے ہوئے جاتے، تو جو جو لوگ مصر سے ادھر سے جو لوگ آتے تھے تو ان کے لیے پانی کی بہت بڑی سہولت ہوئی، آج جو ہم نہریں کینالس بناتے ہیں، تو اس طرح اس وقت جو ہے وہ ہارون بادشاہ تھا تو وہ بنایا، تو یہ اس کا نام رکھا نہر زبیدہ، نہر زبیدہ اپنی بیوی کے نام سے اس کا نہر کا نام رکھا۔ تو یہی جو ہے یہ تعبیر تھی کہ اس سے اب انسان تو حاجی جو حج کو جا رہے ہیں وہ تو پانی پی رہے ہیں، مگر راستے میں جو اونٹ ہے، بکرے ہے، بیل ہے، جانور ہے، سب جو ہے نا کیونکہ پانی بہتا، ندی اگر بہ رہی تو سب سب جو ہے نا اس سے پانی کا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تعبیر بتائے کہ بہلول، تو اس طرح جو ہے نا بہت سے ایسے تعبیرات ہوتے کہ ظاہرہ خواب دیکھنے سے انسان پریشان ہو جاتا، ایک دوسرا جو ہے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا،
اس لیے اہل علم کو یا جو ہے جو معرفت رکھنے والے ہیں اس کی ویسے لوگوں کو اگر سنائیں گے تو اس خواب کی جو ہے نا بہتر تعبیر. تو یہی یوسف علیہ السلام کے والد فرماتے کہ لا تخصص رؤیا کلا اخوتک، اپنے بھائیوں کو جو ہے یہ خواب مت سناؤ. وہ خواب اگر سنائیں گے تو وہ بجائے اس کے اس کی جو ہے نا نتیجے کو عکس کرنے کے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں. اور فتنہ پیدا اور ہوا ایسی، جب یوسف علیہ جب بات جب سامنے آئی تو وہ بھائی جو ہے نا تعصب میں آ گئے. ارے ہمارے کو جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہ رہے، ہمارے باوا ہمارے سے محبت نہیں کرے، حالانکہ ہم بہت بڑے جمع غفیر والے ہیں، 10 بھائی ہیں ہم، ہمارے سے محبت نہیں کرے. یہ بہرحال جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے آ کے ڈالے، تکالیف دیے. تو بہرحال یہ خواب بھی، نیک خواب بھی اگر دیکھیں، نیک ہو یا برے ہو، اگر اس کو جو ہے سنائیں گے تو بہت سے خواب جو ہے بہتر تعبیر بھی ہو سکتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ بہرحال جو ہے اس معرفت کو، حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کے، اور خاص کر کے انسان کو برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. برائیوں سے اگر جب تک کہ نہیں بچا، وہ یوسف علیہ السلام کے اس عمل میں شامل نہیں ہو سکتا. اور برائیوں سے بچنے والا ہی انسان جو ہے سب سے بڑا طاقتور ہوتا دنیا میں. قوت اسی انسان، آدمی گناہ نہیں کرا تو بہت بڑی قوت آ جاتی، گناہ کرتے کمزور ہو جاتا، چاہے چوری کا گناہ ہو، زنا کا ہو، یا کسی بھی معاملہ کا ہو. انسان اگر گناہ کرا تو اندر سے کمزور ہو جاتا ہو، وہ ہمت سے بڑا کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر نیک ہے، پاک ہے، تو برابر اس کے حوصلے بلند ہو جاتے اور وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، برابر جو ہے میدان میں آگے بڑھتا. اللہ پاک جو ہے ہمارے نوجوانوں کی اور جو ہے خاص کر دین کا کام کرنے والے روحانی وجودوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے. ہمیشہ جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لینے کے لیے پاک و صاف رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات الذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.